اور اسلامک انفارمیشن کی جانب سے قاری عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ہم آج کا اگلا سبق شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، صدق الله العظيم۔ شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان المبارک کا وہ ہے کہ انزل فیہ القرآن، کہ جس کے اندر نازل کیا گیا قرآن کریم، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، وہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات اور واضح دلائل ہیں، من الہدی ہدایت پانے والوں کے لیے، والفرقان حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، پس جو کوئی تم میں سے موجود ہو، حاضر ہو اس مہینے کے اندر، فلیصم، پس اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، ومن کان مریضا، اور جو کہ تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، اس کو چاہیے کہ وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں کے اندر۔ تو اس آیت میں پچھلی مجمل آیت کا بیان بھی ہے اور ماہ رمضان کی اعلیٰ فضیلت کا ذکر بھی ہے، اس لیے کہ پچھلی آیت میں ایام معدودات کا لفظ مجمل ہے، جس کی شرح اس آیت نے بیان کر دی، وہ پورے ماہ رمضان کی ایام ہے، اور فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اللہ نے اس مہینے کو اپنی وحی اور آسمانی کتابیں نازل کرنے کے لیے منتخب کر رکھا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم اسی ماہ کے اندر نازل ہوا۔ مسند احمد میں حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان المبارک کی پہلی تاریخ میں نازل ہوئے، اور تورات 6 رمضان المبارک میں نازل ہوئی، اور انجیل 13 رمضان کو، اور قرآن کریم 24 رمضان میں نازل ہوا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ زبور 12 رمضان میں، انجیل 18 رمضان المبارک کو نازل ہوئی۔ حدیث مذکورہ میں پچھلی کتابوں کا نزول جس تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے، اسی تاریخ میں وہ کتابیں پوری کی پوری انبیاء پر نازل کر دی گئی ہیں۔ قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے، یہ رمضان المبارک کی ایک رات میں پورا کا پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول 23 برسوں میں رفتہ رفتہ ہوا، جیسی ضرورت ہوتی رہی یہ اترتا رہا۔ رمضان المبارک کی وہ رات جس میں کہ قرآن کریم نازل ہوا، قرآن ہی کی تصریح کے مطابق شب قدر کی رات ہے، جس طرح کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ مذکورہ حدیث مبارکہ کہ اس کو 24 رمضان کی شب بتلایا ہے، یعنی کہ یہ پچھلی حدیث کے اندر 24 رمضان کی رات کو
نازل ہونا بتلایا گیا ہے، اور حضرت حسن رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو اس لحاظ سے پھر 24ویں رات یہ شب قدر بنتی ہے۔ اس طرح یہ حدیث آیت کریمہ کے مطابق ہو جاتی ہے، اور اگر یہ مطابقت نہ تسلیم کی جائے تو بہرحال قرآن کریم کی تصریح سب پر مقدم ہے، جو رات بھی شب قدر ہو وہی اس کی مراد ہوگی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس ایک جملے میں روزے کے متعلق بہت سے احکام اور مسائل کی طرف اشارات ہیں۔ لفظ شہدہ یہ شہود سے بنا ہے، جس کے معنی حضور یعنی کہ حاضر و موجود ہونے کے ہیں، اور الشہر عربی لغت میں مہینے کے معنی میں آتا ہے۔ مراد اس سے مہینہ رمضان کا ہے جس کا ذکر اوپر آیا ہے۔ اس لیے معنی اس جملے کے یہ ہو گئے کہ تم میں سے جو شخص ماہ رمضان میں حاضر یعنی کہ موجود ہو اس پر لازم ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ روزے کے بجائے فدیہ دینے کا عام اختیار جس سے پہلی آیت میں مذکور ہے، اس جملے نے منسوخ کر کے روزہ ہی رکھنا لازم قرار دے دیا۔ ماہ رمضان میں حاضر و موجود ہونے کا مفہوم یہی ہے کہ وہ ماہ رمضان کو ایسی حالت میں پائے کہ روزہ رکھنے کی صلاحیت موجود ہو، یعنی کہ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا، اور عورت کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا شامل ہے۔ اسی لیے جس شخص کا پورا رمضان ایسی حالت میں گزر گیا کہ اس میں روزہ رکھنے کی مطلق صلاحیت ہی نہیں، جیسے کہ وہ کافر تھا، نابالغ تھا، مجنون، پاگل تھا، تو یہ لوگ اس حکم کے مخاطب ہی نہیں۔ اس لیے ان پر گزشتہ رمضان کے روزے فرض ہی نہیں ہوئے، اور جن میں صلاحیت ذاتی طور پر موجود ہے مگر کسی وقت عذر کی وجہ سے مجبور ہو گئے، جیسے کہ عورت کو حیض آ گیا یا بچہ پیدا ہوا، نفاس آ گیا، تو وہ عورت معذور ہو گئی وقتی طور پر، یا کوئی مریض ہے یا کوئی اپنے سفر پر ہے، شرعی سفر پر، تو انہوں نے ایک حیثیت سے ماہ رمضان بحالت صلاحیت پا لیا ہے۔ اس لیے حکم اس آیت کا ان کے حق میں ثابت ہو گیا ہے، مگر وقتی عذر کے سبب اس وقت روزہ معاف ہے، البتہ بعد میں قضا لازم ہے، جیسا کہ اس کے بعد تفصیل آئے گی۔ تو بہرحال جو پیچھے فدیے والی آیت گزری ہے اس میں بھی جس آیت کے اندر اختیار دیا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو اختیار تو دیا، لیکن جو ترجیح دی ہے وہ اسی کو دی ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، بہتر جو بات کہی ہے اللہ کے قرآن نے وہ یہی کہا ہے کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم روزہ رکھو، صرف اختیار دیا ہے۔ بہرحال اب تو وہ آیت عمل کے لحاظ سے عام انسان کے حق میں تو منسوخ ہو چکی ہے، مریض کے حق میں اب بھی وہ قائم ہے کہ مریض اس پر عمل کر سکتا ہے۔ ایسا مریض کہ جو روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے اور نہ ہی آئندہ اس کو یہ امید ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے گا یا اس کے اندر صلاحیت آ جائے گی، وقتی بیمار ہونا اس کے لیے تو قضا ہے کہ اگر ایک آدمی رمضان کے اندر بیمار ہو گیا، اس کو بخار ہو گیا یا کوئی وقتی اس کو مرض لاحق ہو گیا، چند دنوں کے اندر وہ صحت یاب ہو گیا، تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ فدیہ دے۔ فدیہ دینا اس شخص کے لیے ہے کہ جو ایسا بیمار ہے، دائمی بیماری ہے کہ جو بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے اور اس بیماری سے چھٹکارا پانا ناممکن ہے، جس طرح کہ کسی آدمی کو
بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے، اگر وہ کھانا نہیں کھاتا دن میں یا کچھ وقفے سے کھانا نہیں کھاتا تو اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے تو گنجائش ہے۔ بہرحال وہی مریض مراد ہے، یا وہ ضعیف بوڑھے جو کہ اب بہت کمزور ہو چکے ہیں، ان کے اندر طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، اور نہ ہی آئندہ کوئی امکان ہے کہ ان کے اندر وہ طاقت پیدا ہو سکے گی اور وہ اس قابل ہو جائے گی کہ روزہ رکھ سکیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور اس کے بدلے فدیہ دے دیں، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا دے دیں، تو یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رمضان کے روزے فرض ہونے کے لیے ماہ رمضان کا بحالت صلاحیت پا لینا شرط ہے، اس لیے جس نے پورا رمضان پا لیا اس پر پورے رمضان کے روزے فرض ہو گئے، جس نے کچھ کم پایا تو اس پر اتنے ہی دنوں کے روزے فرض ہوئے جتنے دن رمضان کے روزے پائے۔ وسط رمضان میں جو کافر مسلمان ہوا یا بالغ ہوا اس پر صرف آئندہ کے روزے لازم ہوں گے، کہ جو گزرے ہوئے دن ہیں رمضان کے ان کی قضا اس پر لازم نہیں آئے گی۔ البتہ مجنون مسلمان اور بالغ ہونے کے اعتبار سے ذاتی صلاحیت رکھتا ہے، وہ اگر رمضان کے کسی حصے میں ہوش میں آ جائے گزرے ہوئے روزوں کی قضا بھی اس پر لازم ہوگی۔ اسی طرح حیض اور نفاس والی عورت رمضان کے درمیان میں پاک ہو جائے یا مریض صحت یاب ہو جائے یا مسافر مقیم ہو جائے تو گزشتہ جو روزے گزر گئے ہیں ان کی قضا بھی ان پر لازم آئے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں تک میری ویڈیو کو شیئر کریں، اس میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بعدد کل ذرۃ 100,000 مرۃ۔